السلام علیکم سامعین، آج کی ویڈیو میں ایک خاتون کا قصہ بیان کریں گے جو ہر بات کا جواب قرآن سے دیتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی غرض سے نکلا۔ میں راستے پر جا رہا تھا کہ میں نے ایک سایہ دیکھا۔ غور کیا تو وہ ایک بوڑھی عورت تھی جس نے اون کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ غالباً وہ راستہ بھٹک کر اپنے قافلہ سے بچھڑ گئی تھی۔ ان کے درمیان درج ذیل گفتگو ہوئی۔ عبداللہ بن مبارک: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتون: سلام قولا من رب الرحیم، نہایت رحم والے رب کی طرف سے انہیں سلام فرمایا جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک: آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ خاتون: من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ مراد یہ کہ میں راستہ بھول گئی۔ عبداللہ بن مبارک: آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ خاتون: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ مراد یہ تھی کہ میں مسجد اقصی سے آ رہی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک: آپ یہاں کب سے ہیں؟ خاتون: ثلاث لیال سویاً، 3 رات متواتر۔ عبداللہ بن مبارک: آپ کے کھانے کا کیا انتظام ہے؟ خاتون: والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک: کیا وضو کا پانی موجود ہے؟ خاتون: فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ عبداللہ بن مبارک: یہ کھانا حاضر ہے، کھا لیجیے۔ خاتون: اتم الصیام الی اللیل، روزے رات کے آغاز تک پورے کرو۔ مراد یہ کہ میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ بن مبارک: یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے؟ خاتون: ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو نیکی کے طور پر خوشی سے روزے رکھے تو بے شک اللہ شاکر اور علیم ہے۔ یعنی میں نے نفلی روزہ رکھا ہے۔ عبداللہ بن مبارک: لیکن سفر میں تو روزہ افطار کر لینے کی اجازت ہے۔ خاتون: وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ عبداللہ بن مبارک: آپ میرے جیسے انداز میں بات کریں۔ خاتون: ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی بات نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک مستعد نگہبان ضرور ہوتا ہے۔ یعنی چونکہ انسان کے کہے ہوئے ہر لفظ کو ایک فرشتہ محفوظ کر لیتا ہے، اس لیے احتیاطاً میں قرآن کے الفاظ میں ہی بات کرتی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک: کس قبیلہ سے تعلق رکھتی ہیں؟ خاتون: ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جو بات تمہیں معلوم نہ ہو اس کے درپے نہ ہو، بے شک کان، آنکھ اور دل اس کی طرف سے جواب دہ ہیں۔ یعنی جس معاملے کا تم سے کوئی تعلق نہیں اسے مت پوچھو یا گفتگو برائے گفتگو مت کرو۔ عبداللہ بن مبارک: مجھے معاف کر دی، میں نے واقعی غلطی کی۔ خاتون: لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخش دے۔ عبداللہ بن مبارک: کیا آپ میری اونٹنی پر بیٹھ کر قافلہ سے جا ملنا پسند کریں گی؟
خاتون وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو نیکی کرتے ہو اللہ اسے جان لیتا ہے۔ یعنی اگر آپ مجھ سے یہ حسن سلوک کرنا چاہیں تو اللہ اس کا اجر دے گا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اونٹنی بٹھا دی تاکہ وہ خاتون اس پر سوار ہو جائے۔ خاتون کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھیں پھیر لیں اور عورت سے کہا کہ وہ سوار ہو جائے۔ جب وہ عورت سوار ہونے لگی تو اونٹنی بدک اٹھی۔ خاتون وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یعنی بڑھیا نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو امداد کے لیے کہا، جسے وہ بخوبی سمجھ گیا کہ وہ اونٹنی کو کنٹرول کریں تاکہ وہ خاتون آسانی سے اس پر سوار ہو جائے۔ عبداللہ بن مبارک تو آپ صبر کریں تاکہ میں اونٹنی کا گھٹنا باندھوں۔ وہ خاتون حضرت عبداللہ بن مبارک کی ذہانت اور سمجھداری کی داد دیتے ہوئے کہنے لگی، فَفَحِّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو وہ فیصلہ سمجھا دیا۔ یعنی آپ بہت سمجھدار ہیں کہ بات سمجھ گئے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ پھر میں نے اونٹنی کا پاؤں باندھا اور اس خاتون سے سوار ہونے کو کہا تو بوڑھی عورت نے سوار ہوتے قرآن کی یہ دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میں نے اونٹنی کی مہار پکڑی اور تیزی سے چلنے لگا اور سیٹی جو اونٹ کو چلانے کے لیے بجائی جاتی ہے بجانے لگا۔ خاتون وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز دھیمی رکھو۔ عبداللہ بن مبارک آہستہ آہستہ چلنے لگے اور شعر پڑھنا شروع کی۔ خاتون فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس قرآن پڑھو قرآن میں سے جتنا آسان ہو، یعنی شعر وغیرہ کی بجائے قرآن پڑھو۔ عبداللہ بن مبارک میں نے کہا تجھے بہت زیادہ بھلائی عطا کی گئی ہے۔ خاتون وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے، یعنی آپ بھی بہت ذہین اور سمجھدار ہیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا سا آگے چلا تو میں نے اس سے پوچھا کیا تیرا خاوند ہے؟ خاتون یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ان اشیاء کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں تکلیف ہو۔ یعنی اس کا خاوند زندہ نہیں تھا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ پھر میں خاموش ہو گیا یہاں تک کہ میں قافلہ کو پا لیا تو میں نے اس عورت سے کہا کہ یہ قافلہ تیرا، قافلے میں کوئی ہے؟ خاتون المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یعنی قافلے میں میرے بیٹے اور مال ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ اس کے بیٹے ہیں تو میں نے پوچھا کہ ان کی پہچان کیا؟ خاتون وعلامات وبالنجم هم یہتدون، اور کچھ اور نشانیاں اور ستاروں سے بھی راستہ معلوم کرے، یعنی وہ قافلہ کے راہبر یا گائیڈ ہیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے عمارات اور خیموں کا ارادہ کیا اور میں نے کہا یہ خیمے ہیں، ان میں کون ہے؟ یعنی تیرے بیٹوں کے نام کیا ہیں تاکہ میں ان کو بلاؤں۔ خاتون وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، اے یحییٰ کتاب کو قوت سے پکڑو۔ یعنی اس کے بیٹوں کے نام ابراہیم، موسیٰ، یحییٰ ہیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے کہ میں نے آواز دی اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے یحییٰ، پھر چاند کی طرح کے نوجوان برآمد ہوئے۔ پھر جب ہم بیٹھ گئے تو بوڑھی عورت نے کہا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اپنے میں ایک کو اپنا سکہ دے کر اس شہر بھیجو اور اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے۔ یعنی بوڑھی عورت نے اپنے بیٹوں میں سے ایک کو بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔
تو ان میں سے ایک اور لڑکا گیا، اس نے کھانا خریدا اور وہ انہوں نے میرے سامنے پیش کیا۔ خاتون: کلوا واشربوا حنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ہنسی خوشی کھاؤ اس کے کام بدلے میں جو تم نے گزشتہ ایام میں کیا، یعنی اس نے شکریہ ادا کرتے ان کی مہمان نوازی کی۔ عبداللہ بن مبارک نے اس بوڑھی عورت کے لڑکوں سے کہا کہ مجھ پر تمہارا کھانا اس وقت تک حرام ہے جب تک تم مجھے اپنے معاملے کی خبر نہ بتاؤ۔ تو اس بڑھیا کے لڑکوں نے بتلایا کہ ہماری والدہ 40 سال قرآن کی زبان میں ہی گفتگو کرتی ہیں، اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں ان کے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، بس پاک ہے وہ ذات جو قادر ہے ہر چیز پر۔ عبداللہ بن مبارک: ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت فضل والا ہے۔ ایک خاتون کا قصہ جو ہر بات کا جواب قرآن کی آیت سے دیتی تھی۔ تو آج کی یہ ویڈیو یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔